اب ہم بات کرتے ہیں ان خواتین کی جن کو حمل سے پہلے ہی کچھ بیماریاں ہیں. سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈائبٹیز کی. اگر آپ ڈائبیٹک ہیں تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ حمل سے پہلے آپ کی بلڈ شوگر لیولز جو ہیں وہ بہت زیادہ کنٹرولڈ ہوں. اس کے لیے آپ کو اپنے انڈوکرائنالوجسٹ سے مشورہ کرنا ہوگا کہ آپ کس طرح، اور آپ کو خود بھی بہت کوشش کرنی پڑے گی کہ کس طرح آپ اپنے بلڈ شوگر لیولز کو نارمل کرتی ہیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آپ بلڈ شوگر کنٹرول کے لیے انسولین لیتی ہیں یا آپ گولیاں استعمال کرتی ہیں. اگر تو آپ گولیاں استعمال کرتی ہیں تو حمل کے دوران میٹفارمن یا گلوکوفیج جس کو کہتے ہیں یہ بالکل سیف ہے. لیکن اگر آپ کوئی دوسری گولیاں استعمال کر رہی ہیں تو وہ آپ اپنے آبسٹیٹریشن اور اینڈوکرائنالوجسٹ سے مل کر یا تو آپ دوسری گولی پر یا تو آپ میٹفارمن پہ سوئچ کریں گی، یا اگر وہ گولی سیف ہے تو آپ کے اینڈوکرائنالوجسٹ اور آپ کی آبسٹیٹریشن مل کے فیصلہ کریں گے کہ آپ وہی گولی کھا سکتی ہیں یا آپ کو چینج کرنی پڑے گی. اگر آپ انسولین استعمال کرتی ہیں تو ہو سکتا ہے دوران حمل کے دوران آپ کی آبسٹیٹریشن اور اینڈوکرائنالوجسٹ مل کے کچھ ڈوزیج میں یا دوا لینے کے اوقات میں تھوڑی بہت رد و بدل کر دیں. اس کے علاوہ حاملہ وہ تمام خواتین جو ڈائبیٹک ہیں اور حمل پلان کر رہی ہیں ان کو فولک ایسڈ 5 ملی گرام لینی ہوگی. اگر آپ کی ڈائبٹیز 10 سال سے زیادہ کی ہے تو آپ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ حمل پلان کرنے سے پہلے ایک وزٹ آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس، ایک وزٹ گردے کے ڈاکٹر کے پاس اور ایک وزٹ جنرل فزیشین کے پاس ضرور کریں، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ حمل سے پہلے آپ کو کوئی ریٹائنوپیتھی یعنی آنکھوں کی جو رگیں ہوتی ہیں ان میں کوئی بیماری تو نہیں پیدا ہو گئی ہے، یا گردوں کا آپ کا فنکشن بالکل ٹھیک ہے، اور آپ کی جنرل ہیلتھ کیسی ہے. اس طرح جب آپ اپنے حمل کو شروع کریں گی تو انشاءاللہ تعالی آپ ایک صحت مند حمل اور صحت مند بچے کو دنیا میں لائیں گی. اس کے بعد ہم بات کریں گے ان خواتین کی جو کہ مرگی کی مریض ہیں. اگر آپ مرگی کے مریض ہیں اور آپ پریگننسی پلان کر رہی ہیں تو ابھی آپ اپنی منصوبہ بندی جاری رکھیں اور حمل کے بارے میں نہ سوچیں جب تک آپ اپنے نیورولوجسٹ سے نہ مل لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مرگی کی کچھ دوائیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ بچے کی نشو و نما پر اور ساخت پر بہت برا اثر ڈالتی ہیں. جب آپ 1 سال یا 2 سال تک، آئیڈیلی 2 سال تک اگر آپ کو کوئی دورہ نہ پڑا ہو اور اب اس کے بعد آپ اپنی پریگننسی پلان کریں، اس کے بعد آپ اپنے نیورولوجسٹ سے ڈسکس کریں، وہ آپ کو ایسی دواؤں پر ڈالیں گے جس سے بچے کی ساخت پر اثر نہیں پڑتا. جب آپ ان دواؤں کو استعمال کرنا شروع کر دیں جو پریگننسی کے لیے سیف ہیں اور کچھ عرصے تک آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک رہے اور آپ کو کوئی دورہ نہ پڑے، بہتر یہ ہے کہ آپ اس کے بعد پریگننسی پلان کریں. اس کے علاوہ ایپیلیپسی میں بھی یعنی مرگی کے مریض خواتین کو بھی فولک ایسڈ کی 5 ملی گرام کی گولی لینی چاہیے، کیونکہ جو مرگی کی علاج کی جو دوائیں ہیں وہ زیادہ تر بچے کے دماغ اور اعصابی نشو و نما پر اثر انداز ہوتی ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو خواتین مرگی کی مریض ہیں ان کو چاہیے کہ وہ پہلے سے فولک ایسڈ 5 ملی گرام لینا شروع کریں اور دوران حمل 12 ہفتے تک 5 ملی گرام کی ہی گولی کنٹینیو کریں. اس کے بعد ہم بات کریں گے ہائی بلڈ پریشر کی اور وہ خواتین جن کو دل کے امراض ہیں. ان تمام خواتین کو لمبے عرصے تک منصوبہ بندی کرنی چاہیے اور حمل کے بارے میں اس وقت تک نہ سوچیں جب تک آپ کا کارڈیولوجسٹ، آپ کی آبسٹیٹریشن اور آپ کا جنرل فزیشین آپ کو اوکے کا سگنل نہ دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے اور دل کے مختلف امراض کے لیے خواتین کچھ ایسی دوائیں کھا رہی ہوتی ہیں جو کہ حمل کے لیے سخت نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں، یعنی بچے کی نشو و نما کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہیں اور بچے کے اندر تخلیقی نقائص پیدا کر سکتی ہیں. اس لیے بہتر یہی ہے کہ جب بھی آپ پریگننسی پلان کریں آپ اپنی ہیلتھ کو امپروو کریں، آپ ویل کنٹرول بلڈ پریشر کے ساتھ اپنی بہت اچھی کارڈیک ہیلتھ کے ساتھ پریگننسی میں انٹر ہوں تاکہ آپ ایک صحت مند حمل گزاریں اور صحت مند بچے کو دنیا میں لائیں.
اگر آپ کو کوئی رینل ڈیزیز ہے، یعنی اگر آپ کو گردوں کا کوئی مرض ہے، تو اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ آپ حمل پلان کرنے سے پہلے اپنے نیفرولوجسٹ سے ضرور مشورہ کریں۔ اگر آپ کا رینل ٹرانسپلانٹ ہوا ہے تو آپ کو 2 سال تک حمل کے بارے میں نہیں سوچنا ہے، اور آپ کو 2 سال تک بہت سخت منصوبہ بندی کرنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر 2 سال تک آپ کا ٹرانسپلانٹ اچھا چل جاتا ہے تو آپ کے حمل کی سکسیز ریٹ کا جو چانس ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ لیکن اگر آپ کا ٹرانسپلانٹ ٹھیک کام نہیں کر رہا ہے، اور اگر آپ کے جو گردوں کے مختلف ٹیسٹ ہیں وہ اچھے نہیں آ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کو حمل اوائڈ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی موروثی بیماری ہے جیسے کہ تھیلیسیمیا یا سکل سیل ڈیزیز، تو اس کے لیے شوہر اور بیوی دونوں کا ٹیسٹ ہونا ضروری ہے، کہ ہمیں یہ پتہ چلنا چاہیے کہ شوہر کو بھی وہی بیماری تو نہیں ہے، کیونکہ اگر شوہر اور بیوی دونوں کو وہ بیماری ہے تو بچے میں اس بیماری کے ٹرانسفر ہونے کا رسک بہت بڑھ جاتا ہے۔ ایسے سلسلے میں آپ اپنے کسی جینیاتی ماہر سے ضرور مشورہ کریں پریگننسی پلان کرنے سے پہلے۔ امید ہے کہ آپ لوگ میری پچھلی ویڈیو کی طرح اس ویڈیو کو بھی پسند کریں گے۔ ہماری اگلا جو پلان ہے جو ویڈیوز کرنے کا، وہ 2 ٹاپکس ابھی ہم سوچ رہے ہیں۔ ایک تو فاسٹنگ اینڈ پریگننسی، اور ارلی پریگننسی کمپلیکیشنز۔ تو اس سلسلے میں اگر آپ کو کچھ سوالات ہیں تو وہ آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں، آپ میرے کامنٹ باکس میں کامنٹس میں لکھ سکتے ہیں، یا فیس بک پہ فالو کر سکتے ہیں۔ میں کوشش کروں گی کہ میں آپ کے تمام سوالات کا جواب دے سکوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔